قرآن مجید میں سورہ مومن جہنمیوں کی ایک فریاد نقل کی گئی. جہنم میں جو لوگ ہوں گے، اللہ ہمیں بچائے، وہ کہیں گے ربنا امتنا اثنتین، اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، واحییتنا اثنتین، 2 مرتبہ زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا، اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، هل الی خروج من سبیل، تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ Is there any other stage to come؟ یہ 2 مرتبہ مارنا، 2 مرتبہ جلانا، یہ کیا ہے؟ تخلیق ہوئی عالم ارواح میں اور پھر ہم سلا دیے گئے. موت اور نیند ایک شے ہے، بہنے ہیں آپس میں. میرے نزدیک the biggest tragedy، وہ جو ارتقاء کا فلسفہ چھا گیا ہے ذہنوں پر ڈارون کا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو صرف ایک حیوان سمجھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. زیادہ سے زیادہ ہم کہیں گے کہ نسبتاً زیادہ ارتقاء یافتہ حیوان، بس. جتنا فرق گھوڑے اور گدھے میں ہے، گھوڑا ذرا کورس اینیمل ہے اور گھوڑا جو ہے گھوڑا فائن ہے، گدھا کورس ہے. گھوڑے میں دم غلط ہے، اس کی چال دیکھیے. اتنا ہی فرق گوریلا میں اور انسان میں ہے، کوئی ایسنشل ڈفرنس نہیں ہے، نوعیت کا فرق نہیں ہے، کمیت کا فرق ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہم اپنے وجود سے، اپنی عصمت سے مستغنی حیوان. لہذا ہم سارا جو سبق حاصل کر رہے ہیں، رہنمائی، وہ حیوانوں کی زندگی سے حاصل کر رہے ہیں. حیوانوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے، ماں بیٹی، بہن بیوی کا کوئی فرق ہوتا ہے؟ یہ خامخواہ ہم نے، یہ باقاعدہ لٹریچر ہے، یورپ میں پیدا ہوا ہے. یہ ہم نے خامخواہ اپنے اوپر بندشیں لگا لی ہیں. اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو سبق تو وہاں سے مل رہا ہے. تو انسان جو ہے اگر اس حقیقت کو نہیں سمجھتا کہ یہ میرا جو مادی وجود ہے یہ تو میرا حقیر سا پہلو ہے، میری اصل حقیقت وہ روح ربانی ہے جو میرے اندر پھونکی گئی ہے، وہ وہاں سے آئی ہے وہی لوٹ جائے گی. ہم کون ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہمارا یہ بدن زمین سے آیا ہے، زمین میں لوٹ جائے گا. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے. روح وہاں سے آئی وہی جائے گی، جسد یہاں سے آیا یہی جائے گا. یہ جو ہے انسان کی حقیقت. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ڈارون کا نظریہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا ہے، اس لیے کہ اصل میں ارتقاء ڈارون کا نظریہ نہیں ہے، یہ بات غلطی ہے. جن لوگوں کو ان موضوعات سے دلچسپی ہو گئی، یہ لوگ کتابیں پڑھیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، مشکل ذرا سخت ہے، بھاری ہے. ایک جو ہے زندگی، موت اور انسان، ایک ہے ایجاد و ابداع آدم سے عالمی نظام خلافت تک، تنزلات و ارتقاء کے مراحل. تو اصل میں تو فلسفہ ارتقاء تو مولانا روم کے ہاں موجود ہے، کھل کر موجود. ہمارے بڑے حکماء میں سے ابن مسکویہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے فلسفہ ارتقاء پیش کیا. ڈارون کا تو ابھی 10 پشتیں بھی نہیں ہوگی وہاں اس موجود. ڈارون نے ارتقاء کی توجیہ کی ہے، وہ فلسفہ اس کا وہ غلط ہے، وہ ثابت نہیں ہو سکا. وہ کیا ہے کہ ہر حیوان جو ہے اپنے ماحول کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ماحول کے اثرات سے اس کے وجود کے اندر کچھ تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں نسل بعد نسل منتقل ہو کر ایک نئی اسپیشیز کو ملتی ہے. اوریجن آف اسپیشیز اس کی کتاب کا نام.
یہ ثابت نہیں ہو سکا. ایکوائرڈ کریکٹرز کے بارے میں ثابت نہیں ہو سکا, وہ انہیرٹ نہیں ہو سکتے, لہذا فلسفہ جو ہے ثابت نہیں ہو سکا. وہ تھیوری تو ہے لیکن اسے عین خاص جو اس کا میدان ہے بایولوجی, اس کے میدان میں اسے مانا نہیں جاتا. میں اس کا حیوان انسان کی حد تک اس ارتقاء کا قائل ہوں. اور توجیہ کیا ہے؟ ہر نئی اسپیشیز کے لیے اللہ کا ایک نیا حرف کن آتا ہے. حرف کن وہ جانتے نہیں, نہ اللہ کو جانتے نہ اللہ کے حرف امر کن کو جانتے. انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون. ارتقاء جو ہے اس کا اصل سبب یہ ہے. لیکن آج کی جو ہمارا آج کا سبق کا حاصل ہے وہ کیا ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے. ایک اس کا مادی وجود